آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر فرمایا خدا کی قسم ہے وہ شخص برباد ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ شخص ہلاک ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا خدا پاک کی قسم ہے وہ بندہ ہلاک ہو گیا. صحابہ کرام کو فکر لائق ہوگی اتنی قسمیں آپ اٹھا رہے ہیں. اللہ کی قسمیں سنی آپ نے یا آپ کو سنائی ہے؟ اب اللہ کے نبی کی قسمیں 3 دفعہ آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی. صحابہ کو جستجو لائق ہوئی، فکر لائق ہوئی کہ یا رسول اللہ کون بندہ ہلاک ہو گیا، آپ ہمیں بتائیں، آپ جو اتنی قسمیں اٹھا رہے ہیں ہم اس عمل سے بچ جائیں. فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا کہ اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو. آج ہمارے پڑوسی ہم سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں، نقصان تو کرتے ہیں، گائے بگائے غمی خوشی کی محفل میں کرتے ہیں نقصان برداشت. اب کسی بھی پنجاب کے کسی علاقے میں چلے جائیں شادی، یہ آپ کو پتہ ہے صرف اصلاح مقصود ہے، ایک مذاکرہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں چلے جائیں کوئی شادی ہو رہی ہو، یقین مانیں آپ اگر نمازی بندے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ شریعت نے ان چیزوں سے اسلام والے بندے کو، مومن بندے کو کتنا دور رہنے کا کہا ہے، پھر آپ کو جو کوفت ہوگی وہ آپ جانتے ہوں گے یا آپ کا دل جانتا ہوگا یا آپ کا خدا جانتا ہوگا کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اب یہ کوشش کیا ہے؟ یار بیٹے کی شادی ہے، محلے میں ہلا گلا ہو، سارے گاؤں تو پتہ تو چلے. پٹاخے نہیں ہوں گے تو گاؤں والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ڈھول بازی نہیں ہوں گی کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے لوگ تو بڑا کمزور سمجھتے ہیں، لیکن جب بینڈ باجے والے، ناچنے گانے والے میں نہیں لے کے آؤں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا میری برادری کو کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. یہ میں کرواتی ہے نا سارے کام. ایک بہت بڑی ولی کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک بندے نے سوال کر لیا کہ حضور یہ بتا دیجئے کہ انسان سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے اور تباہی کی طرف جاتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے؟ فرمایا اچھا یہ سوال تو بڑا قیمتی ہے لیکن کل کرنا. دوسرا دن آیا، خود پوچھ لیا، بڑی محفل ہے، بڑے لوگ جمع ہیں، پہلے دن لوگ کم تھے. اچھا وہ بندہ کون تھا جو سوال کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ بندے کو ہلاک کرنے والی چیز کوئی نہیں؟ کھڑا ہو گیا، جی حضور میں تھا، میں سوال کر رہا تھا. اس اللہ کے ولی نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں سوال کر رہا تھا، سب سے زیادہ بندے کو یہی چیز دنیا میں ہلاک کرتی ہے. یہ جو میں ہے نا بندے کو مروا دیتی ہے. اب شادی بیاہ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ میں، میرا بیٹا، میرا گھر، میری برادری کیا سوچے گی، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جب تک ناچ گانے والیوں کے اوپر میں لاکھوں روپے لٹا نہ دوں، چاہے پڑوسی قریب میں بھوکا مر رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہوگا، یہ اللہ کی آزمائش اس کے اوپر تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر پڑوسی کی بھی آزمائش ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. آج لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے پڑوسی کو بھی جا کے ہاں یہ بھوکا تھا، ننگا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اتنا مگن ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے پڑوس میں ہو کیا رہا ہے. کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، یہ حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں.